بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب میرا بچہ پیدا ہوا تو شوہر نے کہا کہ یہ تیرے کسی گناہ کی سزا ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ اس سے پہلے کہ میں تجھے طلاق دے دوں تو اس بچے کو گھر سے باہر نکال دے۔ میں اسے مسجد میں چھوڑ آئی اور شوہر سے کہا کہ میرا رب کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور دکھائے گا، صبح تک سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میرا شوہر ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ صبح تک کا وقت ہے تیرے پاس، اگر کچھ نہ ہوا تو میں تجھے طلاق دے کر دوسری شادی کر لوں گا۔ فجر طلوع ہونے میں 15 منٹ باقی تھے کہ مسجد سے ایک اعلان ہوا۔ یہ اعلان سنتے ہی میرا شوہر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں تہجد میں بیٹھی بے حد رو رہی تھی، دعائیں مانگ رہی تھی۔ میرا شوہر ایسی جگہ بیٹھا تھا جہاں سے مجھے صاف دیکھ سکتا تھا اور مسلسل مجھ پر ہنس رہا تھا۔ وہ اس قدر برا آدمی پہلے نہیں تھا جتنا آج بن گیا تھا۔ کہنے لگا کچھ نہیں ہوگا، کوئی معجزہ نہیں ہوتا، وہ بھی چند گھنٹوں میں، اور تیری جیسی عورتوں کے ساتھ تو کبھی نہیں ہوتے۔ میں بار بار اللہ سے کہہ رہی تھی، اے میرے رب، میری مدد کر، اس آدمی کو دکھا دے کہ تو کیسے معجزے کرتا ہے، تیرا انصاف بہترین ہے، میری اولاد کے صدقے آج مجھے اپنا کرم دکھا دے۔ میں نے ساری زندگی تیری عبادت کی ہے، آج اپنی عبادتوں کا صلہ مانگتی ہوں۔ جیسے جیسے میں روتے روتے دعا کر رہی تھی، میرا شوہر اور زور سے ہنس رہا تھا۔ صرف میرا شوہر ہی نہیں بلکہ میری ساس اور نند بھی اس کے ساتھ تھی۔ اس لمحے میں بالکل اکیلی تھی، میرا کوئی بھی نہیں تھا سوائے اللہ کے۔ میں کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، امید دم توڑ رہی تھی۔ تہجد کا وقت ختم ہو چکا تھا، فجر میں چند لمحے باقی رہ گئے تھے۔ میں مصلی سمیٹنے لگی مگر روئے جا رہی تھی۔ وہ سب کہنے لگے بس ختم ہو گیا، کچھ نہیں ہونا۔ میں اٹھنے ہی لگی تھی کہ سر جھکائے بیٹھی تھی کہ اچانک مسجد سے ہونے والے اعلان نے سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی چھوڑ دی، اور میرا تو حال ہی برا ہو گیا۔ میں ننگے پاؤں مسجد کی طرف بھاگی کیونکہ وہ جگہ تھی جہاں میرا معجزہ میرا انتظار کر رہا تھا۔ میرا نام صفیہ ہے، میں شکل و صورت کی بہت خوبصورت تھی، مگر قسمت میرے جیسی کبھی خوبصورت نہیں رہی۔ ساری زندگی لوگوں کی نفرت بھری نظروں کا بوجھ اٹھایا، جیسے ہم چلتے پھرتے گناہ ہوں۔ میں اور میری ماں دونوں کو ہمیشہ اسی نظر سے دیکھا گیا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری شادی کا فیصلہ اتنی جلدی اور اتنی بے دلی سے ہو جائے گا۔ میری ماں کی باتیں آج بھی کانوں میں گونجتی ہیں۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی ناجائز اولادوں کے لیے دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ میں ان کی بیٹی تھی مگر ان کے نزدیک ایک بوجھ بن چکی تھی، ایک ایسی ذمہ داری جس سے وہ جلد سے جلد نجات چاہتی تھی۔ میرے باپ کا ذکر ہمارے گھر میں کبھی تفصیل سے نہیں ہوا، بس اتنا پتہ تھا کہ وہ کوئی بڑا آدمی تھا، مگر کہاں کا کون تھا کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ لوگوں کی زبان پر ہمیشہ یہی بات رہی تھی کہ میں ناجائز ہوں۔ یہ بات میں بچپن سے سنتی آئی تھی، جو بڑی ہوتی گئی یہ الزام میرے سر پر سائے کی طرح چھایا رہا۔ محلے کی عورتیں تو خاص طور پر یہ بات کرنا نہیں بھولتی، ان کی باتیں میرے دل پر چھری کی طرح لگتی، مگر میں کیا کر سکتی تھی؟ میری ماں بھی انہی گھروں میں کام کرتی تھی اور انہی کے طعنے سہتی رہتی تھی۔ مجھے سب سے زیادہ نفرت اپنے باپ سے تھی، اسی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا۔ میں اسے کبھی نہیں ملی تھی، مگر اگر وہ زندہ ہوتا تو ہمیں ڈھونڈ لیتا، شاید پھر یہ سب نہ ہوتا جو ہمارے ساتھ ہوتا رہا۔ امی کہتی تھی پتہ نہیں وہ زندہ ہے بھی یا نہیں۔ ایک دن امی نے کہا کہ رشتہ آیا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے دل میں عجیب سی الجھن پیدا ہوئی۔ فیروز خان کون؟ میں نے اس کا نام بھی کبھی نہیں سنا تھا۔ امی نے بتایا کہ فروغ ایک عمر رسید آدمی ہے، نہ شکل ٹھیک، نہ تعلیم، نہ کوئی اچھی نوکری۔ اس کی 2 شادیاں پہلے ہو چکی تھی اور دونوں بیویاں اسے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ نہ اس کے پاس دولت، نہ عزت، نہ اولاد، پھر بھی یہ رشتہ میرے لیے آیا تھا۔ امی نے کہا بیٹی، ناجائز اولادوں کے لیے کون رشتے لاتا ہے؟ تیرے لیے تو کم از کم کوئی آیا تو ہے۔ میں نے احتجاج کیا، میں نے کہا امی یہ شادی میری زندگی برباد کر دے گی، مگر انہوں نے میری بات سننے کی بجائے اپنی زندگی کی درد بھری کہانی دہرانا شروع کر دی۔ وہ کہتی تھی زندگی سب کی برباد ہوتی ہے، تیری ماں کی بھی ہو گئی تھی، تیرا باپ مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا، اب تیری بھی برباد ہو جائے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ ان کے الفاظ زہر کی طرح دل میں اترتے گئے، مگر وہ حقیقت بھی یہی تھی۔ امی نے اپنی ساری زندگی
ہمارے لیے قربان کر دی تھی، لوگوں کے گھروں میں کام کیا، تانے سہے، خود غرض دنیا کا بوجھ اٹھایا، مگر اب وہ تھک چکی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میری شادی کر کے اپنی آخری ذمہ داری سے آزاد ہو جائے۔ قریب یہی واحد راستہ تھا، چاہے وہ راستہ مجھے کسی دوزخ میں ہی کیوں نہ لے جائے۔ میرے دل میں ہزاروں سوال تھے، مگر میرے پاس کسی سوال کا جواب نہیں تھا۔ میں نے اپنی ماں سے کہا، ماں کیا آپ نے کبھی میرے بارے میں سوچا ہے؟ میری خواب، میری خواہشیں، میری زندگی، کیا یہ سب آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے؟ مگر ان کا جواب ہمیشہ ایک ہی ہوتا تھا، زندگی خوابوں سے نہیں چلتی، حقیقت کو قبول کرو۔ پھر وہ دن آ گیا جب میری شادی فروخت کے ساتھ طے ہو گئی۔ میں اس دن کو کبھی نہیں بھول سکتی۔ میری ماں نے میری تیاری ایسے کی جیسے وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا بوجھ اتار رہی ہو۔ انہوں نے مجھے گلے لگایا، مگر ان کی آنکھوں میں محبت کی بجائے عجیب سا خالی پن تھا۔ وہ کہتی تھی کہ وہ میرے لیے دعائیں کرتی ہے، مگر ان کے الفاظ میں یقین کی کمی تھی۔ فروغ، جو میرے لیے ایک بالکل اجنبی آدمی تھا، میرا شوہر بن گیا۔ شادی کے دن بھی وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ سب کچھ کوئی کاروباری معاہدہ ہو۔ نہ اس کی آنکھوں میں کوئی چمک تھی، نہ اس کی باتوں میں محبت۔ رخصتی کے وقت میری ماں نے کہا، بیٹی، اپنی زندگی کو آسان بنانے کی کوشش کرنا۔ یہ الفاظ میرے دل پر ایک چوٹ تھے۔ فروغ کی ماں تھی، ایک بہن بھی تھی، یعنی میری ساس اور میری نند۔ وہ سب لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ انہوں نے تو بہت بڑا نیک کام کیا، اس لڑکی سے شادی کروا دی، ورنہ یہ بھی بے راہ روی کا شکار ہو جاتی۔ جبکہ پورا محلہ جانتا تھا کہ ان کے بیٹے کو کوئی لڑکی دینے کو تیار نہیں تھا۔ ہزاروں جگہوں سے رشتے سے انکار ہونے کے بعد ہی وہ ہمارے دروازے پر آئے تھے، اور میں جیسی بھی تھی، مگر حقیقت یہ تھی کہ میں بہت خوبصورت تھی۔ وہ لوگوں کے سامنے ایسے بول رہے تھے جیسے کوئی بہت بڑا احسان کر رہے ہوں، لیکن میرے دل میں تو یہی چل رہا تھا کہ کس نے کہا تھا تم لوگوں کو ہمارے گھر آنے کے لیے؟ رشتہ نہ بھیجتے تو آج میری جان بچ جاتی۔ شادی کی رات اتنی خوفناک گزری کہ میری آنکھیں اسپتال میں کھلی۔ ڈاکٹر نرسیں مجھے دیکھ کر حیران تھی کہ اتنی خوبصورت لڑکی کا کیا حال کر کے لائے ہیں۔ میں خاموش لیٹی ہوئی چھت کو دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا، تمہارے والدین کوئی نہیں ہے جو ان لوگوں سے پوچھے کہ انہوں نے تمہارا یہ حال کیوں کیا ہے؟ میں نے جواب دیا، انہی لوگوں نے میری شادی کرائی ہے، اب وہ پیچھے سے میرا خیال کریں گے۔ ڈاکٹر نے کہا، بس اب آپ نے اپنے گھر کی ہو جاؤ اور یہی زندگی گزارو۔ اگر چاہو تو میں ایک خواتین کے مرکز کا نمبر دیتی ہوں، وہ لوگ تمہیں یہاں سے صحیح سلامت لے جائیں گے۔ ہم نے پہلے بھی 2-4 عورتوں کی مدد کی ہے۔ اصل میں ہزاروں عورتوں کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، مگر وہ خوف کی وجہ سے ہمت نہیں کرتی۔ صرف چند ہی ہوتی ہیں جو قدم اٹھاتی ہیں۔ اگر تمہیں ہمت ہے تو ہم تمہیں وہاں بھجوا دیتے ہیں۔ میں نے کہا، مجھے کسی کا نمبر نہیں چاہیے۔ اکیلی عورت کے نصیب میں ذلت ہی ہوتی ہے، چاہے یہاں ہو یا وہاں۔ ڈاکٹر نے کہا، ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ میں گھر واپس آ گئی۔ آتے ہی میرے سامنے برتنوں کے ڈھیر لگا دیے گئے۔ یہ بھی نہ سوچا کہ ایک دن کی دلہن ہے، شاید مجھے کاموں کے لیے ہی لایا گیا تھا۔ اس گھر میں بہت کام تھے۔ میں صبح سے رات تک کام کرتی رہتی اور میری ساس اور نند سارا دن بستر پر آرام کرتی، اور میں انہیں ناشتہ پانی کھانا سب کچھ بستر پر پہنچاتی۔ سب سے بری بات یہ تھی کہ وہ میری کسی بات کی تعریف نہیں کرتے تھے، یہ تک نہیں کہتے تھے کہ میں کام کرتی ہوں۔ جب میرا شوہر آتا تو وہ لوگ کہتے، ہم صبح سے کام کر رہے ہیں اور یہ مہارانی بیٹھی رہتی ہے۔ میرا شوہر پھر کبھی ہاتھ اٹھاتا اور کبھی اپنی زبان سے میرے دل کو زخمی کر دیتا۔ محلے کی عورتوں نے بتایا تھا کہ پہلے بھی ان کے گھر سے 2 لڑکیاں اسی طرح بھاگ کر گئی تھی، کیونکہ یہ لوگ ان کا جینا حرام کر دیتے تھے۔ انہوں نے کہا، پتہ نہیں تم کتنے دن تک یہاں ٹک پاؤ گی۔ میں نے انہیں کیا بتاتی کہ میرے پیچھے بھی دوزخ تھی اور آگے بھی دوزخ ہے۔ میں کہاں جاتی؟ شادی کے بعد میری زندگی وہی بن گئی جس کا مجھے پہلے سے خوف تھا۔ فروغ ایک سخت گیر اور خود غرض آدمی نکلا۔ اس کے ساتھ وقت گزارنا ایک سزا سے کم نہیں تھا، مگر میں نے اپنی ماں کے کہے الفاظ یاد رکھتے ہوئے صبر کرنا سیکھ لیا۔ زندگی آسان نہیں ہوتی، اور یہی میری حقیقت بن گئی۔ جب عورت بری طرح پھنس جاتی ہے تو اسے برا شوہر ملتا ہے، برا سسرال ملتا ہے، تب وہ یہی سوچتی ہے، بس مجھے اولاد مل جائے، میری اپنی اولاد، میں اسے دل سے لگا لوں۔ یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی کہ میں نے اس جہنم میں اولاد کی دعا مانگی۔ فروغ کی پہلی دونوں بیویوں سے اولاد نہیں ہوئی تھی۔ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ میرا سخت مزاج شوہر اچانک مجھ سے نرمی سے پیش آئے گا۔ جب ڈاکٹر نے بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں تو میرے دل میں خوشی بھی تھی، خوف بھی، اور کچھ شکوک شبہات بھی، مگر جو کچھ میرے شوہر نے کیا وہ میرے لیے حیران کن تھا۔ ڈاکٹر کی بات سنتے ہی اس کے چہرے پر عجیب سی خوشی آ گئی۔ میں نے پہلی بار دیکھا کہ وہ دل سے خوش ہے۔ جیسے ہی ہم ڈاکٹر کے کمرے سے باہر نکلے، اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ یہ لمحہ میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما، یہ لمحہ میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ اس کے ہاتھوں میں وہ سختی نہیں تھی جو ہمیشہ ہوا کرتی تھی، بلکہ ایک نرمی تھی، ایک خیال تھا۔
وہ مجھے دیکھ کر بولا، آرام سے چلو، کہیں تمہیں کچھ ہو نہ جائے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ یہ وہی شخص تھا جو ہمیشہ خود غرض اور لاپرواہ لگتا تھا۔ آخر اس کے دل میں اچانک میرے لیے یہ احساس کہاں سے آ گیا؟ گھر پہنچتے ہی اس نے اپنی ماں اور بہن کو بلا لیا۔ اس کے لہجے میں سختی تھی، مگر اس بار وہ سختی میرے حق میں تھی۔ وہ بولا، خبردار، آئندہ کسی نے میری بیوی کو تنگ کیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ یہ ماں بننے والی ہے، اس کے آرام کا خیال رکھا جائے۔ یہ جملے میرے لیے خواب جیسے تھے، ایسے خواب جن کا پورا ہونے کی میں نے کبھی امید نہیں کی تھی۔ وہ مزید بولا، یہ صرف کھانا بنائے گی، وہ بھی 3 مہینے تک۔ اس کے بعد اس کا بیڈ ریسٹ ہے، باقی کام تم لوگ سنبھال لو یا پھر باہر سے کھانا منگوا لو۔ میں روز اس کے لیے پھل، دودھ اور باقی ضروری چیزیں لاؤں گا۔ یہ سن کر میں چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گئی۔ کیا یہ وہی شخص تھا جس نے میری زندگی جہنم بنا رکھی تھی؟ اس کی ماں اور بہن کے چہروں پر عجیب سی ملی جلی کیفیت تھی، کچھ خوشی، کچھ بے چینی۔ وہ سمجھ نہیں رہی تھی کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ اس کی ماں نے ناراضگی سے کہا، یہ کیا بات ہوئی کہ کام نہیں کرے گی؟ عورتوں نے ہمیشہ کام ہی کیا ہے، ماں بننا کوئی بیماری نہیں۔ مگر میرے شوہر نے سختی سے کہا، میں نے کہہ دیا کہ یہ کام نہیں کرے گی، اس پر کوئی بحث نہیں ہوگی۔ میرے دل میں امید کی ایک کرن جاگی۔ کیا واقعی اللہ نے اس کا دل بدل دیا تھا؟ کیا وہ واقعی بدل رہا تھا؟ مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ تبدیلی ہمیشہ رہے گی یا کچھ وقت کی بات ہے، لیکن اس وقت کے لیے میں نے اس پر یقین کر لیا۔ یہ نرمی اور خیال میرے دل کے لیے ایک نعمت تھے۔ میں نے سوچا، شاید آنے والے بچے کی برکت ہے، شاید یہ بچہ ہماری زندگیوں میں خوشی اور تبدیلی لے آئے۔ رات تھی، میں اپنے کمرے میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ شاید میری زندگی ایک نئی راہ پر چل پڑی ہے۔ میری وہ امیدیں جو برسوں کے اندھیرے میں ڈوب چکی تھی، پھر سے جاگ اٹھی ہیں۔ لیکن یہ خوشی بہت مختصر ثابت ہوئی۔ جب میں رات کو پانی لینے نکلی تو میں نے اپنے شوہر کی آواز سنی۔ وہ اپنی ماں اور بہن سے بات کر رہا تھا۔ میں دروازے کے پیچھے رک گئی اور ان کی گفتگو سننے لگی۔ جو کچھ سنا اس نے میرا دل چیر کر رکھ دیا۔ میری نند غصے سے بول رہی تھی، تم نے تو اپنی بیوی کو ہمارے سر پر بٹھا دیا ہے، یہ تو اب مہرانی بن کے گھوم رہی ہے۔ میری ساس نے بھی کہا، یہ کیا بات ہوئی، تم نے اسے اتنی چھوٹ دے دی کہ وہ ہم پر حکم چلائے گی؟ میرا شوہر ہنستے ہوئے بولا، ارے پریشان کیوں ہوتے ہو، یہ سب صرف 9 مہینے کی بات ہے، بچہ پیدا ہو جائے پھر دیکھیں گے، میں تو اسے طلاق دے دوں گا۔ یہ سن کر جیسے میری سانس رک گئی، میں پتھر کی طرح وہیں کھڑی رہ گئی۔ نند نے پوچھا، طلاق دے دو گے تو دوسری کہاں سے لاؤ گے؟ اتنی خوبصورت لڑکی آسانی سے نہیں ملتی۔ وہ بے فکری سے بولا، کوئی نہ کوئی مل ہی جائے گی، اس سے میرا دل بھر گیا ہے۔ ساس نے کہا، چلو 9 مہینے تک برداشت کر لیتے ہیں، مگر اسے زیادہ سر پہ نہ چڑھاؤ۔ وہ بولا، ارے رہنے دو، خوش رہے گی تو بچہ صحت مند پیدا ہوگا، ہمیں تو بچے سے غرض ہے، اس سے تھوڑی۔ اس کے یہ الفاظ میرے دل پر خنجر کی طرح اترے۔ ہمیں تو بچے سے مطلب ہے، اس سے نہیں۔ میں چپ چاپ اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ وہ تمام امیدیں جو دن بھر میرے دل میں روشن رہی تھی، ایک لمحے میں بجھ گئی۔ اگلی صبح میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی ماں کے الفاظ کو یاد رکھوں گی۔ زندگی آسان نہیں ہوتی، اسے قبول کرنا پڑتا ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے اجازت مانگی کہ میں اپنی ماں سے ملنا چاہتی ہوں۔ حیرت کی بات ہے کہ اس نے فوراً مان لیا۔ صبح مجھے امی کے گھر چھوڑ آیا۔ امی کو جب بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں تو وہ خوشی سے نہال ہو گئی۔ انہوں نے مجھے گلے لگا کر کہا، سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ آسانیاں کرے گا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، امی، کیا آپ نے کبھی بابا کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی؟ میں نے حیرت سے پوچھا کہ آپ نے کبھی انہیں تلاش کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اگر وہ مل جاتے تو شاید ہم ان سے اپنا حق مانگ سکتے تھے۔ امی کے چہرے پر ایک سایہ چھا گیا۔ اس کی آنکھوں میں پرانا درد صاف جھلکنے لگا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، جیسے ماضی کی کوئی تکلیف انہیں اپنے حصار میں لے رہی ہو۔ پھر آہستہ سے بولی، کہاں ڈھونڈتی؟ وہ تو ایک مسافر تھا، میری زندگی میں ایک خواب کی طرح آیا اور پھر ایسے غائب ہو گیا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ اس نے مجھ سے محبت کی، نکاح کیا، کچھ وقت اچھا گزارا اور پھر کہتا تھا کہ ایک دن مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ کہتا تھا کہ ایک بڑی سی حویلی کا مالک ہے، لیکن ایک دن کسی کا فون آیا کہ شاید اس کی ماں بیمار ہے، وہ چلا گیا اور کبھی واپس نہ آیا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، تو آپ کو اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا؟ امی نے تھکی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مجھے صرف اس کا نام معلوم تھا، نہ شہر کا پتہ، نہ کوئی نمبر۔ کہاں تلاش کرتی؟ یہ سن کر میرے دل میں پہلی بار ایک خواہش جاگی کہ کم از کم میں اپنے باپ کا نام جان لوں۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، امی، آج تو مجھے بابا کا نام بتا دیں۔ اس نے گہری سانس لی
اور آہستہ سے کہا، تیرے باپ کا نام حشمت اللہ خان ہے۔ یہ نام سنتے ہی میرے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ یہ نام میری شناخت کا حصہ بن سکتا تھا، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا۔ یہ نام بھی میری زندگی کے ان خالی خانوں میں شامل ہو گیا جنہیں میں کبھی نہ بھر سکی۔ میں کچھ دیر امی کے پاس بیٹھی رہی، ان کے چہرے پر زندگی کی تلخیاں نمایاں تھیں اور میرے دل میں ہلکی سی اداسی۔ میں سوچتی رہی کہ اس نام کو جان کر میں کیا بدل لیتی۔ میری زندگی کی حقیقت تو وہی تھی جو مجھے برداشت کرنی تھی۔ شام تک میرا شوہر مجھے لینے آنا تھا۔ میں نے امی کو الوداع کہا اور سوچا کہ زندگی کا یہ چکر اسی طرح چلتا رہے گا، چاہے میری خواہشیں اور سوال کہیں پیچھے ہی رہ جائیں۔ 9 مہینے تو اچھے گزر گئے، مگر شاید اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ جب میری اولاد پیدا ہوئی اور میں نے اسے دیکھا تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میرے بچے کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے تھے۔ بیٹی پیدا ہوئی تھی، مگر معذور۔ شوہر نے دیکھا تو اس کا چہرہ اتر گیا۔ گھر لاتے ہی طعنے شروع کر دیے۔ نہ میری حالت کا خیال کیا، نہ میرا درد دیکھا۔ وہ کہنے لگا، یہ معذور ہے، کون پالے گا اسے، کون اس کا خیال کرے گا۔ اس کی باتیں میرے دل کو کاٹ رہی تھی۔ ساری زندگی میں ایک جذباتی ماں کی زیر سایہ پلی تھی، اب وہ خود بھی ایک جذباتی ماں بن گئی تھی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں اسے مسجد میں چھوڑ آتی ہوں، کوئی نہ کوئی اٹھا لے گا یا اللہ کوئی معجزہ دکھا دے گا۔ میرا شوہر فوراً بولا، یہ تو نے کہہ دیا، ورنہ میں نے تو اسے گھر میں رکھنا ہی نہیں تھا، جا چھوڑ کر آ۔ ساس اور ننند بھی زہر اگل رہی تھی۔ ان سب کی باتوں نے میرا دماغ معاف کر دیا۔ میں نے ایک خوفناک فیصلہ کر لیا۔ میں اپنی بیٹی کو مسجد چھوڑ آئی۔ رات کو واپس آئی تو شوہر نے کہا، اچھا کیا، دیکھتے ہیں تیرا اللہ کیا معجزہ کرتا ہے۔ فجر تک کا وقت ہے، اگر کوئی معجزہ نہ ہوا تو بھی اس گھر سے نکل جائے گی۔ میں نے جہ نماز بچھائی۔ کون تھا میرے پاس؟ نہ اپنا، نہ کوئی ساتھی، صرف اللہ۔ میں بلند آواز میں روتے ہوئے دعا کرتی رہی۔ وہ سب مجھ پر ہنس رہے تھے، کہتے تھے کہ کچھ نہیں ہوگا۔ رات یوں گزری جیسے قیامت ہو۔ فجر قریب آ رہی تھی اور امید دم توڑ رہی تھی۔ شوہر کچھ دور کہہ رہا تھا، یہ گھر سے نکلے گی تو میں ایک حسین لڑکی سے دوسری شادی کروں گا، یہ تو کسی کام کی نہیں رہی۔ ساس بولی، فکر نہ کر، ایسی بہو لاؤں گی جو سب کو حسرت میں ڈال دے۔ یہ الفاظ میرے دل پر تیر کی طرح لگ رہے تھے۔ میں پھر بھی سجدے میں گری رہی، صرف ایک دعا، یا اللہ میری بچی کو بچا لے، کوئی راستہ کھول دے۔ پھر اچانک مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے اعلان ہوا، جس کا نام حشمت اللہ خان ہے، ان کے پاس ایک نوزائیدہ بچی ہے، اگر کوئی اس بچی کو پہچانتا ہو تو فوراً مسجد پہنچے۔ یہ نام سنتے ہی میرے قدم لرز گئے۔ یہی تو میرا باپ تھا، وہ نام جسے میں نے زندگی میں پہلی بار چند دن پہلے سنا تھا، آج مسجد سے گونج رہا تھا۔ میرے شوہر اور ساس کے چہرے سناٹے میں بدل گئے۔ میرے دل میں صرف 2 لفظ گونج رہے تھے، میری بچی، میرا باپ۔ رات بھر کی دعا کا دروازہ کھل گیا تھا۔ میری سانسیں بے ترتیب تھیں، مگر قدم خود چلتے جا رہے تھے۔ مسجد پہنچ کر میں دروازے پر ٹھہر گئی۔ اندر ایک بزرگ کھڑے تھے، چہرہ نور سے بھرا ہوا، اور ان کی گود میں میری بچی تھی، اور میں نے انہیں پہچان لیا، وہ میرے والد تھے۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا۔ میں لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اندر گئی اور بلند آواز میں کہا، یہ میری بچی ہے اور آپ میرے والد ہیں۔ مسجد میں موجود سب لوگ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگے۔ میرے والد نے میری جانب دیکھا، ان کی آنکھوں میں حیرت بھی تھی اور محبت تھی۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، کیا تم میری بیٹی ہو؟ میں روتے ہوئے ان کے قریب گئی اور ان کے قدموں میں گر گئی۔ میرے لبوں پر بس یہی نکلا، بابا میں ہوں آپ کی بیٹی۔ والد نے مجھے اٹھایا، میرے آنسو صاف کیے اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا لیکن کبھی نہیں پا سکا، آج اللہ نے میری تم سے ملاقات کروا دی۔ یہ لمحہ کسی معجزے سے کم نہیں۔ میری ننھی بچی ان کی گود میں تھی۔ میں نے جب اسے دیکھا تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ اس کے ہاتھ پاؤں سیدھے ہو چکے تھے، وہ بالکل ٹھیک تھی، وہ معذور نہیں تھی۔ میں نے اسے گلے سے لگا لیا اور اللہ کے حضور سجدہ کیا۔ والد نے بتایا، میں تمہیں اور تمہاری ماں کو ڈھونڈنے یہاں آیا تھا، رات ہو گئی تھی تو مسجد میں رک گیا کہ استغفار بھی کر لوں۔ یہ بچی دیکھی تو حیران رہ گیا کہ اسے یہاں کون چھوڑ گیا۔ سوچا اعلان کروا دیتا ہوں، اسے دیکھ کر مجھے تمہاری ہی یاد آئی۔ مجھے کیا خبر تھی کہ یہ تمہاری بیٹی ہے۔ میں نے اپنے والد کو سب کچھ بتا دیا، کس طرح میری ماں نے مجبوری میں شادی کرائی اور اس گھر والوں نے میرے ساتھ کیا ظلم کیا۔ یہ سب سن کر میرے والد نے چہرے پر ایک خاندانی غسیل شیر کی طرح غضبناک تاثر آ گیا۔ انہوں نے میرے ہاتھ پکڑا، بچی کو اپنی چادر میں لپیٹا اور کہا، چل میرے ساتھ۔
میں نے پوچھا کہاں؟ انہوں نے کہا بس کہا چلو۔ وہ مجھے میرے سسرال لے آئے۔ میرا شوہر، ساس اور نند حیران رہ گئے کہ یہ کون شخص ہے جو میرے ساتھ آیا ہے، اور وہ بچی جو مکمل ٹھیک تھی۔ میرا شوہر قریب آیا مگر والد نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ والد کے ساتھ 2 گارڈ بھی تھے، وہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھے۔ والد نے گرجدار آواز میں کہا، میرا نام پیر حشمت اللہ خان ہے، ہمارا خان ملتان کی گدی نشینیوں میں سے ہے، میں بے شمار زمینیں، جائیداد اور اللہ کا دیا سب کچھ ہے، اور تم میری بیٹی کے شوہر ہو۔ میرا شوہر جو ہمیشہ غرور میں رہتا تھا فوراً ادب سے کھڑا ہو گیا۔ والد نے سخت لہجے میں پوچھا، اگر یہ بچی تمہاری ہے تو پھر مسجد میں کیا کر رہی تھی، اور تم نے میری بیٹی پر ہاتھ کیوں اٹھایا؟ اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا، چپ کھڑا رہا۔ والد نے گارڈز کو اشارہ کیا اور کہا، ابھی اسی وقت میری بیٹی کو اس نکاح سے آزاد کرو، ورنہ میں تمہیں زندگی سے آزاد کر دوں گا۔ میرا شوہر فوراً ان کے قدموں میں گر گیا، نہیں پیر صاحب، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کی بیٹی کو خوش رکھوں گا۔ والد نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، تو کسی کو خوش رکھے گا؟ تیرے پاس زندگی ہی کتنی باقی ہے؟ پھر حکم دیا، فوراً طلاق دو۔ ڈرتے ڈرتے اس نے طلاق کے الفاظ ادا کر دیے۔ یہ الفاظ میرے لیے تکلیف دہ ضرور تھے مگر دل کو ایک عجیب سا سکون بھی ملا کہ برے دن ختم ہو رہے ہیں۔ والد نے ساس اور نند کی طرف دیکھا، وہ نظریں جھکائے بیٹھی رہی۔ پھر والد نے جیب سے نوٹوں کی گڈی نکالی اور شوہر کے منہ پر دے ماری۔ یہ اس کا معاوضہ تھا کہ میری بیٹی تمہارے گھر رہی، بیٹھ کر چاٹو ان پیسوں کو۔ پھر میری طرف دیکھ کر شفقت سے کہا، بیٹی یہ فقیر تمہارے قابل کہاں تھا؟ میں تمہارے لیے ایسا لڑکا تلاش کروں گا کہ دنیا دیکھے گی۔ میں رو رہی تھی مگر یہ آنسو سکون کے تھے۔ والد نے میری بچی کو اٹھایا، میرا ہاتھ تھاما اور فخر سے مجھے وہاں سے لے آئے۔ والد کا ہمیں لے کر امی کے گھر جانا۔ ہم امی کے گھر پہنچے، میرا دل گھبرا بھی رہا تھا اور خوش بھی تھا۔ دروازے پر دستک دی، امی نے دروازہ کھولا تو بابا کو دیکھ کر وہیں رک گئی۔ ان کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی تھی، پھر رونا شروع ہو گئی۔ بابا نے آگے بڑھ کر ان کے آنسو صاف کیے اور کہا، میں نے کبھی تمہیں چھوڑنا نہیں چاہا تھا، حالات نے مجبور کیا، آج ہمیشہ کے لیے واپس آیا ہوں۔ انہیں ایک دوسرے سے ملتے دیکھ کر میری بھی آنکھیں بھر آئی۔ بابا نے ہمیں گلے لگایا اور کہا، پرانے قصے بھول جاؤ، اب ہم سب نئی زندگی شروع کریں گے۔ ملتان کی حویلی میں نئی زندگی۔ وہ ہمیں ملتان لے آئے جہاں ان کی بہت بڑی حویلی تھی، کسی محل سے کم نہیں۔ ان کے بڑے شادی شدہ بچے پہلی بیوی سے تھے جس کا انتقال ہو چکا تھا۔ بابا نے کہا، مجھے تم سے جدا کرنے والے میرے والدین تھے، اب وہ نہیں رہے، اب تم میری زندگی ہو اور میں کبھی تمہیں دور نہیں کروں گا۔ ہمیں عزت، مقام اور وہ آسائشیں ملی جو کبھی خواب میں بھی نہ سوچی تھی۔ میری بیٹی کے لیے ایک الگ خاتمہ رکھ دی گئی، میرے لیے ڈاکٹر بلایا گیا، ماں کے لیے لباس، زیورات اور بے شمار تحفے آئے۔ بابا نے ہمیں وہ زندگی دی جس کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ان کی پہلی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا۔ بابا نے کہا، مجھے تم سے جدا کرنے والے میرے والدین تھے لیکن وہ اب دنیا میں نہیں رہے، اب تم میری زندگی میں ہو اور میں تمہیں کبھی خود سے جدا نہیں کروں گا۔ حویلی پہنچ کر ہمیں وہ عزت اور مقام ملا جو کبھی ہم نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میری بیٹی کے لیے الگ سے ایک نگرانی رکھی گئی جو دن رات اس کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ میرے لیے ایک ماہر ڈاکٹر بلایا گیا جس نے میرا مکمل چیک اپ کیا اور بتایا کہ تمہاری حالت بہت کمزور ہے مگر مناسب خوراک اور آرام سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بابا نے ہمیں وہ زندگی دی جس کا تصور بھی ہم نے کبھی نہ کیا تھا۔ میری بیٹی کے لیے بے شمار تحفے آئے، کپڑے، کھلونے، جھولے، یہاں تک کہ سونے کی انگوٹھیاں اور بالیاں تک۔ میری والدہ کے لیے بہترین کپڑے اور زیورات خریدے گئے، میرے لیے بھی نئے کپڑے اور آرام دہ سامان کا بندوبست کیا گیا۔ حویلی کے دسترخوان پر ایسے کھانے لگا کرتے تھے کہ ہم حیران رہ جاتے تھے، ہر روز لذیذ اور اعلیٰ کھانے پیش کیے جاتے۔ ایک ہفتے کے اندر اندر ہماری حالت تبدیل ہو گئی، کمزوری اور پریشانی کی جگہ خوشی اور سکون نے لے لی۔ زندگی نے جو کچھ ہم سے چھینا تھا، اللہ نے ہمیں سود سمیت واپس کر دیا تھا۔ میرے بابا نے اپنی محبت اور ذمہ داری سے ہمیں وہ مقام دیا جو ہمیشہ ہمارا حق تھا۔ یہ ایک نئی شروعات تھی، ایسا باپ جو صرف خوشیاں بانٹنے والا تھا۔ جب ہم ملتان پہنچے تو بابا نے ہمیں اپنے خاندان سے ملوایا، یہ سب میرے لیے نیا اور خوشگوار تجربہ تھا۔ وہیں میری ملاقات بابا کے بھائی کے بیٹے علیان سے ہوئی۔ وہ میری ہی عمر کا ایک خوبصورت نوجوان تھا جو کسی شہزادے کی طرح لگتا تھا۔ بابا نے میرا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ یہ علیان ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تمہاری شادی اسی سے ہو، وہ تمہیں اور تمہاری بیٹی کو دل سے قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ علیان واقعی بہت اچھے اخلاق کا مالک تھا مگر میں اس بار جلد بازی میں فیصلہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے بابا سے وقت مانگا اور انہوں نے میری خواہش کا احترام کیا۔ اگلے دن چند ہم نے ایک دوسرے کو سمجھنے میں گزارے۔ علیان سے گفتگو کے دوران میں نے اپنی زندگی کے تلخ تجربات اسے بتا دیے۔ وہ مجھ سے بے حد محبت اور ہمدردی سے پیش آیا۔
ایک دن اس نے کہا کہ اگر تمہارا سابق شوہر میرے سامنے ہوتا تو میں اسے اس کی حرکات کی سزا ضرور دیتا، کیونکہ ہمارے خاندان کی لڑکی کے ساتھ ایسا سلوک ناقابل معافی ہے، مگر اگر تم چاہو تو میں اسے سبق سکھا سکتا ہوں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، جو ہو گیا اسے چھوڑ دینا چاہیے، ہم اپنی زندگی آگے بڑھائیں گے اور ہم ماضی کو بھول جائیں گے۔ آہستہ آہستہ میری دوستی الیان کے ساتھ گہری ہونے لگی۔ وہ نہ صرف مجھ سے بلکہ میری بیٹی سے بھی بے پناہ محبت کرتا تھا، اسے گود میں لے کر گھنٹوں کھیلتا رہتا اور اس کے چھوٹے چھوٹے لمحے مجھے خوشی دیتے۔ میری بیٹی کا نام بابا نے رکھا تھا اور اس کے لیے ہر ممکن سہولت مہیا کی گئی تھی۔ ایک دن الیان نے کہا کہ میں ہمیشہ تمہیں انتظار کروں گا، جب تم ہاں کہو گی میں اسی دن نکاح کر لیں گے، چاہے تم جتنا بھی وقت لینا چاہو، یہ فیصلہ تمہارا ہے۔ اس کی یہ بات میرے دل کو چھو گئی، اس کا خلوص اور محبت آہستہ آہستہ میرے دل میں گھر کرنے لگی۔ چند دن بعد میں نے دل سے فیصلہ کیا اور ہاں کہہ دی۔ بابا نے بڑے اہتمام سے ہماری شادی کرائی۔ یہ نکاح میرے لیے نئی زندگی کا آغاز تھا۔ الیان کے ساتھ زندگی محبت، سکون، خوشیوں سے بھر گئی تھی۔ وہ میری بیٹی کے لیے بہترین باپ اور میرے لیے ایک ایسا ساتھی ثابت ہوا جس نے میرے تمام دکھ سمیٹ کر مجھے خوشیوں کی روشنی میں لا کھڑا کیا۔ الیان کے ساتھ شادی کے بعد مجھے سمجھ آیا کہ جب کوئی مرد واقعی دل سے محبت کرتا ہے تو وہ عورت کو کتنی عزت اور محبت دیتا ہے۔ وہ میرے ہر درد اور خوشی کا حصہ تھا۔ اگر مجھے کوئی چھوٹی سی پریشانی بھی ہوتی تو وہ بے قرار ہو جاتا تھا۔ اس کی محبت اور خیال رکھنے کا انداز ایسا تھا کہ مجھے اکثر لگتا تھا کہ شاید میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ میرے بابا نے ٹھیک کہا تھا کہ وہ میری شادی کسی شہزادے سے کروائیں گے اور الیان نے مجھے واقعی شہزادی کی طرح رکھا۔ میری زندگی اب خوشیوں سے بھر گئی تھی اور میں ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کرتی تھی۔ میری ماں بھی بابا کے ساتھ بہت خوش تھی۔ وہ اب وہی ہنسی مسکراتی عورت بن چکی تھی جسے میں بچپن میں دیکھنا چاہتی تھی۔ بابا نے ان سے کہا تھا کہ اب ہر دن خوشی سے گزارنا ہے، ہاتھوں میں چوڑیاں پہنو، سنگار کرو اور اپنی زندگی خوبصورت بنا لو۔ جو وقت ہم نے ایک ساتھ نہیں گزارا، اب ہم آخری سانس تک وہ وقت جئیں گے۔ میرے بابا واقعی ہیرو تھے۔ اگرچہ حالات نے کچھ وقت ہمیں جدا رکھا، مگر اب انہوں نے ہر رکاوٹ دور کر کے ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تھا۔ میری زندگی اب وہی تھی جو ہر ماں اپنی بیٹی کے لیے خواب میں دیکھتی ہے۔ خوشیاں، سکون اور محبت ہر طرف تھی اور میں ہر لمحہ اس خوبصورت زندگی کا لطف اٹھا رہی تھی۔ الیان اور میرے بابا نے مل کر میری دنیا کو جنت بنا دیا تھا اور یہ سب میرے لیے کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ زندگی میں ہر انسان کو مختلف مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ کبھی حالات اتنے مشکل ہو جاتے ہیں کہ انسان خود کو تنہا اور بے بس محسوس کرنے لگتا ہے۔ مصیبتیں، پریشانیاں اور رکاوٹیں ہر کسی کی زندگی کا حصہ بنتی ہیں، مگر جب انسان کی زندگی میں مشکلات آئیں تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ ہر حال میں اللہ کی مدد اور رحمت سب سے بڑھ کر ہے۔ ہم جتنا اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ اتنی ہی ہماری مدد کرتا ہے اور ہمارے دکھ اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ ہمارا رشتہ کبھی نہیں ٹوٹتا اور جو شخص اللہ کی مدد پر یقین رکھتا ہے، اللہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ دنیاوی سہارے عارضی ہوتے ہیں۔ انسان اگر صرف اپنی طاقت، دولت یا کسی انسان پر بھروسہ کرے تو کچھ عرصے بعد وہ تھک جاتا ہے، ہار جاتا ہے اور مایوس ہو جاتا ہے۔ دنیاوی چیزیں اور لوگ بھی کسی حد تک ساتھ دیتے ہیں، مگر آخرکار انسان کو اکیلے ہی رہنا پڑتا ہے۔ لیکن اللہ کی مدد ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہے، بشرطیہ کہ ہم اس پر ایمان رکھیں اور اس سے مدد طلب کریں۔ جب کبھی انسان کی زندگی میں بے شمار مشکلات آئیں تو اسے لگتا ہے کہ وہ اکیلا ہے، مگر اگر وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، دعا کرے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرے تو اللہ ضرور مدد کرتا ہے۔ جب ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو وہ ہماری دعا سنتا بھی ہے۔